معاشرے کی اصلاح کے متعلق چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتیں مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں بولنے کی توفیق دے، پھر اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ معاشرہ کہتے کسے؟ معاشرہ دو افراد سے مل کر ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان سے مل کر معاشرہ سوسائٹی وجود میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے معاشرے سے مل کر، سوسائٹی سے مل کر گاؤں بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، اور اسی طرح ملتے ملتے ایک ملک بن جاتا ہے۔ پھر کچھ ملک مل کر ایشیا بنتے ہیں، پھر ان کے بعد پورا یہ دنیا بن جاتی ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح صرف ایک انسان کے صحیح اعمال کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے ایک انسان کے ہونے سے ایک معاشرہ نہیں بن جاتا، ایک خاندان کے ہونے سے ایک معاشرہ نہیں بن جاتا، اسی طرح معاشرے کی اصلاح ایک انسان کے صحیح ہونے سے یا ایک خاندان کے صحیح ہونے سے ایک معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام انسانوں کو صحیح ہونا پڑے گا، یا ان میں سے اکثر انسانوں کو صحیح ہونا پڑے گا، تب ایک معاشرہ اصلاح معاشرہ کہلائے گا۔ تو ان کے لیے چند اصولی چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ نے پوری دنیا کی ذمہ داری پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو ایک امت پر ڈالا گیا، اور وہ امت ہے امت مسلمہ، یعنی جو آج کل مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان پر پوری دنیا کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم ہے ایمان کا۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے اندر اخلاقیات ہے، اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو ان کی دکان صحیح ہے، اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو ان کی معاملات صحیح ہیں، اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو ان کی ملازمت صحیح ہے، اگر ان کے اندر کسی کے اندر ایمان ہے تو معاشرہ صحیح ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو معاشرہ صحیح نہیں ہے، کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ ایمان کہتے کسے؟ اگر دیکھیں ایک مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان ایسا انسان جو دوسرے ملک میں جاتا ہے لیکن وہاں کی زبان نہیں سمجھتا، اور جس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے دوسرے ملک میں، وہ بھی مسافر کی زبان نہیں سمجھتا ہے۔ مسافر کسی ہاسپٹل جانا چاہتا ہے لیکن وہاں کی زبان نہیں سمجھتا، صرف اشارے میں ہی وہاں کے ایک آٹو ڈرائیور سے بولتا ہے کہ مجھے اس جگہ جانا ہے، اور وہ لے کر چلتا ہے، اور ڈرائیور جب چلنا شروع کرتا ہے تو اپنا میٹر آن کرتا ہے، لیکن 1 کلومیٹر جانے کے بعد وہ اپنا میٹر بند کر دیتا ہے۔ لیکن جو مسافر ہوتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی مجبوری ہے کہ جہاں تک آپ لے کر جائیں مجھے وہاں تک کی قیمت لے، لیکن آپ بند کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن وہ بول نہیں پاتا کیونکہ ان کی زبان ان کو نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں چپ رہنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ میٹر پھر آن کر دیا ہے، جب وہ اترتا ہے تو بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ یہ ان کی زبان سمجھ رہا ہے نہ وہ ان کی زبان سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دیر رکنا پڑتا ہے۔ پھر مسافر کے کچھ دوست آتے ہیں جو وہاں کی زبان سمجھتے ہیں،
پھر یہ مسافر کہتا ہے کہ اس ڈرائیور سے پوچھئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ کچھ دیر بعد جانے کے بعد انہوں نے میٹر کو آف کیوں کیا اور پھر کچھ دیر جانے کے بعد انہوں نے آن کیوں کیا. جب پوچھا گیا تو ڈرائیور نے بتایا کہ جس موڑ پر مجھے مڑنا تھا میں مڑ نہ سکا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ زیادہ دور تک گھومنا پڑا، اور یہ میری غلطی تھی نہ کہ مسافر کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ قیمت دینا پڑتا. تو میں نے اپنی غلطی سمجھ کر میں نے میٹر کو آف کر دیا تاکہ ان کو اتنی قیمت نہ دینا پڑے جتنا کہ میری غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ قیمت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ایمان ہوتا، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا، وہ مسلمان نہیں ہے اور انہیں کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے غلطی کی اور غلط طریقے سے پیسہ کمایا. لیکن ان کے اندر ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اس کے پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، اس کے دل کو دیکھ رہا ہے. اس کو بولا جاتا ہے ایمان. اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو بےایمانی شیطانی سب نکل جائے گا. اگر ایمان ہے تو گالی گلوچ سے بچ جائیں گے، اگر ایمان ہے تو جھوٹ سے بچ جائیں گے، اگر ایمان ہے تو دغا بازی سے بچ جائیں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ ان سب چیزوں سے نہیں بچ سکتے ہیں اور ایک صالح معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کے لوگ درست نہیں ہو سکتے. اسی طرح صالح معاشرے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر میں علم کی بات یہاں پر کر رہا ہوں تو اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اور صرف اسلامی تعلیم، جہاں پر ہمیں اسلامی تعلیم سیکھنا فرض قرار دیا وہیں پر دنیاوی تعلیم کو بھی کہیں سیکھنا فرض قرار دیا، کہیں واجب قرار دیا، کہیں سنت قرار دیا. کیونکہ اگر ہم علم نہ سیکھیں تو اپنے حقوق کو پا ہی نہیں سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دینی علم سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے. اگر دین کا علم آپ نہیں سیکھتے ہیں تو آپ کچھ وقت ضائع کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں. اگر آپ علم سے مراد کیا ہے کہ جاننا، کسی بھی چیز کو جاننا، اس کو علم کہا جاتا ہے. اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ ڈگریاں حاصل کی ہیں، بالکل اس کو علم نہیں کہا جا سکتا. آج کل کے دور میں تو ڈگریاں آئی ہیں، پہلے کیا تھی جان لیے. اگر آپ کے اندر کچھ چیزیں ہیں تو آپ ایک قابل شخصیت کہلائے جائیں گے. تو سیکھنا، کسی چیز کو جاننا ہی علم کہلاتا ہے. تو اگر آپ بنیادی چیزیں نہ جانیں، جس طرح سے اسلام کی بنیاد کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے، نماز کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا کون کون سی چیزیں کرنی ہیں، اگر یہ نہیں جانتے ہیں تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے، آپ کیسے عبادت کریں گے اور اپنے آپ کو کیسے مسلمان کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فرض قرار دیا ہے کہ علم کا سیکھنا ہر حال میں فرض ہے اور علم سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے. آپ ہر عمر میں جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ مجھے علم سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے یا اس چیز کو نہیں جانتا ہوں، تو دوسرے سے پوچھیے. اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو پوچھ کر کے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگر معاشرہ صالح معاشرہ چاہتے ہیں، اگر ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور قرآن نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہتا کہ دنیا کے علم سیکھنا حرام ہے. اگر دنیا کے علم سیکھنا حرام کہتا تو قرآن کریم یا اسلام مذہب ضرور کہتا کہ علاج و معالجہ ناجائز. اگر جہاں پر بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسلام دواؤں کا سہارا مرض ٹھیک ہونے کے لیے دینے کے حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے
کہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کی جائے، ڈاکٹر بنایا جائے اپنے بچوں کو۔ اسی طرح افلا تتفکرون، اگر قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں غور کیا جائے، تو ضرور رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو سائنس کی پڑھائی کرانا بالکل جائز ہے۔ رب تعالیٰ اجازت دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیں۔ جہاں پر رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے معاشرے کی حفاظت کرو، اگر ہم سمجھیں کہ معاشرے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے تو ہم ضرور اپنے بچوں کو دوسری نوکریاں دلوانے کے لیے پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو ہم ضرور فوجی میں بھرتی کرائیں گے، ضرور ہم اپنے حقوق کو پانے کے لیے اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کرائیں گے۔ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کیسے کیسے ہمارے خلاف بغاوتیں کی جا رہی ہے اور ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ ان ڈپارٹمنٹ میں ہے ہی نہیں جہاں سے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اگر مدد مانگنے جاتے ہیں تو صرف اور صرف ہمیں نظر انداز اس طور پر کر دیا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہب کے لوگوں نے یہ بنیادی حقوق خود کھوئے ہیں، ان کی غلطیاں نہیں ہیں، ان کی شرارتیں ہیں، اور ہماری غلطیاں ہیں، ہماری ناکامیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے خود کرو۔ رب تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیمات دو، لیکن ہم خود تعلیمات نہیں دیتے۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ نیک بنے، ہمارے معاشرے کے لوگ محفوظ ہوں۔ اسی طرح سارے معاشرہ کے لیے قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے تو ہم بالکل بھی یہ نہیں جان سکیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیم یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھ جاؤ، یہ تعلیم بالکل نہیں، معاف کیجیے گا، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایک لیٹر بھیجتا ہے، ایک درخواست بھیجتا ہے کسی چیز کے متعلق، آپ صرف ریڈنگ کرنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے، سمجھنا نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو لیٹر آیا وہ انگلش میں ہے، آپ انگلش تو پڑھنا جانتے لیکن سمجھتے نہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایک نوکری کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو بھاری تنخواہ دی جائے گی اور آپ کو نوکری کے لیے چن لیا گیا ہے، لیکن آپ اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، صرف انگلش پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے ہیں، آپ پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو آپ بیوقوف کہلاؤ گے یا ہوشیار کہلاؤ۔ اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے پوری زندگی کے احکامات بیان کر دیے ہیں، رب تعالیٰ نے پوری زندگی کے معاملات بیان کر دیے ہیں کہ تمہیں دنیا میں اس طور پر جینا ہے، تمہیں اس طرح سے اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے، تمہیں ان چیزوں کا سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم کہاں سے ایک ہوشیار ہوں گے اور کہاں سے ہمارا معاشرہ صالح ہوگا، کہاں سے ہم ترقی پائیں گے اور کہاں سے ہماری اولاد ہم پر فخر کریں گی اور کہاں ہماری وجود باقی رہے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھنا ہی کامیابی نہ سمجھیں بلکہ انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر میں کہوں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ خود اپنے بل پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ کو کھڑے کرنے کے لیے آپ کے والدین کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کو کھلانے پلانے کے لیے دوسرے کما کر آپ کو کھلاتے تھے، آپ خود کما نہیں سکتے تھے۔ تو آج کیسے ایسا ہوا کہ آج اب جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ خود سے کما رہے ہیں، خود سے محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے روزی روٹی لا رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں۔ اگر ایک عقل مند شخص ہوگا، اگر سمجھ بوجھ اس کے اندر ہوگی تو ضرور کہے گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے کچھ کرنا سیکھا ہے، تب سے میں محنت کرنے لگا ہوں، جس کی بدولت آج میں محنت کر رہا ہوں اور کچھ پیسے کما رہا ہوں، جس سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان کہلائیں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں، تو جب سے آپ ہوش سنبھال لیں اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں، تب سے آپ کو دین پر بھی محنت کرنی ہوگی،
جس کے بعد جا کر آپ ایک صالح معاشرہ کے افراد کہلائیں گے، تب جا کر آپ ایک سچے مسلمان کہلائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کے طور پر جنت میں داخل کرے گا اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ آئیے ہم تمام لوگ آج یہ رب تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سارے معاشرہ کے لیے ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں گے، تاکہ ہمارے معاشرے سے برائیاں مٹ جائیں اور اچھی چیزیں آئیں، تاکہ ہماری شادیاں اسلام کے طور طریقے پر ہوں، ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہو، ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولے، نہ ہم کسی سے جھوٹ بولیں، نہ ہم کسی کو گالی گلوچ کریں۔ اور اسلامی معاشرہ میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو نیک تربیت دیں، کیونکہ معاشرے کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ نوجوان ہی ہے، اور ہمارے جو بچے ہماری ماتحتی میں پل رہے ہیں، یہی کچھ دنوں کے بعد جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں گے اور یہی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی بنیں گے، اور یہ جو بات کہیں گے انہیں کو مانا جائے گا، اور چھوٹے یا بوڑھے جو لوگ کچھ کہیں گے ان کی بات نہیں چل پائے گی۔ اگر ہم چھوٹے سے اپنے بچوں کو نیک تربیت دیں گے، اچھی تربیت دیں گے، تعلیم دیں گے، تب یہ نوجوان ہو کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر یہ کچھ اچھی چیزیں سوچیں گے، اپنے قوم کے لیے کچھ صحیح چیزیں سوچیں گے اور کچھ کر گزرنے کی کوششیں کریں گے۔ اور اگر ہم ان کو نیک تربیت نہیں دیں گے تو یہ پھر جس طرح سے ہم صرف کھانے پینے پر اپنی زندگی کو منحصر کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کھانے پینے کے لیے ہے، پھر ہمارے بچے بھی ہماری طرح سوچنے لگیں گے اور صرف کھانے پینے کی انتظامات کریں گے۔ کوئی لوگ چاہے ان کے حقوق کو مارے یا ان کو پہلے رون دے، ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں نیک تربیت دینی چاہیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بچے کس طرح گامزن ہیں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے پھر بھی ہمارے بچے دوسرے کے گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، جن کی اولاد ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں اپنے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اولادیں اپنے سامنے گالی بک رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ احساس نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے فحش گوئی نہ کریں، ہمارے بچے برے عادات کے شکار نہ ہوں، ہمارے بچے دارو شراب کے شکار نہ ہوں اور ان برے عادتوں میں نہ پڑے۔ اس کے لیے ہمیں بچپن سے سدھارنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو۔ جوان ہو کر کوئی بھی کسی کو سنبھال نہیں پائے گا، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بچے حد سے زیادہ گزر گیا ہے تب سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بے معنی ہے۔ اور یہ بات اب یقین جان لیجیے کہ جوان ہونے کے بعد کسی انسان کو آپ سدھارنے جائیں گے تو نقصان کے علاوہ، آپ کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ انہیں سدھار نہیں سکتے ہیں۔ بچپن سے انہیں تعلیم دینا پڑے گا، تب جا کر آپ کے بچے سدھریں گے، تب جا کر آپ کے بعد بچے سیدھے راستے پر آئیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں ایک اچھا اور صالح معاشرہ قائم کرنے کی توفیق دے۔ رب تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔